بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ پارہ 28 سورہ حشر، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ گزشتہ درس میں سورہ حشر کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، جس میں عامر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا ذکر تھا۔ سیدنا عامر ابن امیہ غمری کے ہاتھ جو 2 قتل ہوئے تھے، ان کا خون بہا جمع کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرما رہے تھے، مسلمانوں سے چندہ لیا، اور اس حوالے سے بنو نذیر کے پاس بھی انہیں کے بستی میں جمع لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حافظ مادودی ابن کثیر رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازش ہے، اور مظالم کی داستان تو بہت طویل ہے۔ ان سازشوں میں ایک واقعہ بئر معونہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بعض منافقین اور کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پاس اپنی بستی میں دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجنے کی درخواست کی کہ صحابہ کرام کی جماعت ہماری بستی میں آئے اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیے۔ بعد میں حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کفار و منافقین نے قتل و غارت کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ان میں سے صرف سیدنا حضرت عامر ابن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، بچ گئے تھے اللہ کے فضل سے۔ جو بزرگ حضرات صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے تھے، اور جن صحابہ نے ان کفار کی غداری دیکھی، ان منافقین اور کفار کی خیانت دیکھی، 69 صحابہ کرام کو بے دردی سے شہید دیکھے، تو کفار کے مقابلے میں ذرا آپ بتائیں کہ ان کا جذبہ کیا ہوگا۔ ہر بندہ خود اندازہ لگا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں بڑا دل اور گردہ چاہیے کہ وہ اتنے بڑے سانحے پر صبر کرے۔ بہرحال اتفاقاً جب عامر ابن امیہ غمری مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں 2 کافروں سے مسابقہ پڑا، اور عامر ابن امیہ غمری نے ان کا کام تمام کر دیا، قتل کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دو شخص قبیلے بنی عامر کے تھے، اور بنی عامر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا، صلح کا معاہدہ تھا، امن معاہدہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلطی کا احساس ہوا، تو شرعی اصول کے مطابق
دونوں مقتولوں کے لیے خون بہا ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے مسلمانوں سے بھی چندہ وصول کیا، اور اس سلسلے میں بنو نذیر کے پاس بھی تشریف لے گئے تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک طرف 69 صحابہ کرام شہید ہیں، دوسری طرف غلطی سے 2 بندے مارے گئے ہیں، پھر ایک معاہدہ کی بنیاد پر کہ آپ دیکھ لیجئے کہ معاہدہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے بتلایا کہ معاہدہ بے شک کافروں کے ساتھ ہو، لیکن معاہدہ کی پابندی کرنا مسلمان کی شان ہے، عہد و پیمان پر پورا اترنا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ آج کل بڑے حکمران بڑے معاہدے کرتے ہیں، امن کی کرتے ہیں، سلامتی کرتے ہیں، مسلمان بھی آپس میں معاہدے کرتے ہیں۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ آج کل انسانی حقوق کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیجئے کہ ایک طرف بنو نذیر کی بدترین سازش ہے، بدترین خیانت ہے، عہد شکنی، وعدہ خلافی، بے انتہا شرارت ہے، خباثت ہے، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھ لیجئے۔ کیا آج کل کے حکمران ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ حکومت کے خلاف کوئی معمولی بات کریں تو بات کرنے والوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، جائیداد گھر بار ضبط ہو جاتا ہے؟ بنو نذیر کے بدترین غداری کے باوجود، اور اتنے بڑے غداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو نذیر اپنا سب سامان ساتھ لے کر شہر خالی کرے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دی کہ آسانی سے اپنا سامان تسلی سے لے کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ اور جب اس کی انہوں نے مخالفت کی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے کہنے پر وہ انکار کیا، تو مزید اقدام پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور اتنے اقدامات کی، فوجی اقدامات کی، کہ کچھ درخت کاٹ دی، کچھ درخت جلا دی، مگر قلعہ کو آگ نہیں لگایا، ان کے گھروں کو آگ نہیں لگایا، ان کے قتل عام کا حکم نہیں دیا۔ اس فوجی اقدام کے باوجود یہ بھی اختیار دیا کہ ایک آدمی جتنا سامان ایک اونٹ پر لوڈ کر سکتا ہے کر لے، اور اس سارے سامان کے منتقل کرنے میں اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتا، اسلحہ لے جانے پر پابندی، تلواریں، نیزے، ڈال یہ نہیں لے جا سکتے۔ اور جب یہ لوگ بنو نذیر سامان منتقل کر رہے تھے، نکل رہے تھے، کسی مسلمان نے ترچھی نظر سے بھی نہیں دیکھا، امن سے، سلامتی سے، عافیت سے، پورے اطمینان سے اپنے سامان لے کر رخصت ہو گئے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت اور طاقت حاصل تھی، انتقام لینے کی پوری طاقت موجود تھی، مگر نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین نے دشمنوں کو بھی بتلا دیا، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، اور بڑے آسانی سے ان کو رخصت کیا بنو نذیر۔
آیات نمبر 1 میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمان کی مخلوقات، زمینوں کی مخلوقات، جتنے بھی مخلوقات ہے، ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، تسبیح اور تحلیل بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ کی ذات غالب ہے اور اللہ کی ذات حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب